نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی جن بچوں نے قرآن کریم کی حفظ کی دولت حاصل کی ہے اور آپ حضرات کے سامنے ان بچوں نے پڑھا ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا ہی خاص والا فضل ہے۔ اور مزید خوشی کی یہ بات ہے کہ یہ بچے حافظ ہوئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ ایک تو جو صرف حفظ کرتے ہیں وہ تو بہت محنت کا بھی کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انعام جب ہوتا ہے، خاص فضل ہوتا ہے، تو وہ دولت بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن دو نصاب ساتھ میں لے کر چلنا، دو کورس پورے کرنا، یہ اور زیادہ جد و جہد اور محنت مشقت کی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ بچے بڑے کم وقت میں حفظ کو مکمل کرنے والے ہیں، یہ بھی بہت ہی زیادہ خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ یہ شعبہ جب قائم ہوا، شعبہ شاہ عبداللہ حفظ پلس، تو شروع میں لگا تھا کہ بچے چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے، لیکن گھر والوں کی توجہ، اساتذہ کرام کی محنت اور مشقت، انتظامیہ کی خصوصی عنایت اور رعایت ہوئی تو ماشاءاللہ ابھی کچھ دن پہلے پچھلے سال غالباً کچھ بچے حافظ ہوئے تھے، اور پھر اس سال ماشاءاللہ 3 بچے حافظ ہوئے ہیں۔ دونوں نصاب لے کر چلنا بڑی محنت کی بات ہے، اور یہ بچے قابل مبارکباد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پڑھنے کو، اس محنت کرنے کو قبول فرمائے، اور اس دنیا میں بھی ترقیات سے خوب نوازے، اور کل آخرت میں بھی خوب انعامات سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو نوازے۔ اس لیے کہ انسان جب مشقت اور مجاہدات میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راہیں کھول دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کا غم اٹھاتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے بہت زیادہ راہیں کھول دیتے ہیں۔ ایک راستہ نہیں، 2 راستہ نہیں، کئی آپشن اس کو کھل کر سامنے آتے ہیں۔ یہ بھی چن لو، چاہو تو یہ بھی چن لو، چاہو تو یہ بھی چن لو، لیکن اس حالت سے پہلے جو حالت ہے وہ مشقت کی ہے، محنت کی ہے، خوب زیادہ اپنے کو لگا اور کھپا دینے کی ہے۔ جب آپ محنت کر کے باقاعدہ عزم کر کے اٹھیں گے، لیکن اپنی ذات پر نگاہ نہ ہو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کوئی کام کا ارادہ کیا جائے تو پہلے پختہ ارادہ کر کے پھر اللہ پر نگاہ رکھ کر کے قدم آگے بڑھایا جائے۔ دوسروں سے غلطی کیا ہوتی ہے، وہ خود قدم بڑھاتے ہیں، وہ اپنے ہی قدم کو دیکھتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا ہے۔ اب جب وہ فیل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، بلڈنگ سے کود جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ خیر اور شر صرف ہماری وجہ سے آیا ہوا ہے، اب بیماریوں میں پڑ گئے۔ اور مسلمان کیوں اطمینان میں ہوتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے دنیا دار الاسباب ہے، تمام اسباب اختیار کیے جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جب چاہیں گے جو چاہیں گے وہ عنایت ہمیں فرمائیں گے، ہم اسباب اختیار کرنے تک ہماری محنت اور ہمارا تعلق ہے، اس کے بعد تو اللہ کا نظام ہے، جب چاہیں گے وہ ہمیں عنایت کریں گے۔ چنانچہ خوب ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ھذا من فضل ربی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرے رب نے یہ مجھے عطا کیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب یہ خوشی اس کی محدود، اس کی خوشی لمٹ میں رہتی ہے، ورنہ آپ لوگ پڑھے ہوں گے، آپ کے گھر والوں نے پڑھا ہوگا کہ بہت سی خبریں آئی کہ نام آ گیا اس میں ڈرا وغیرہ میں اور انعام ملا، وہیں خوشی میں انتقال کر گیا، پیسہ بہت زیادہ آیا، کسی جو ہے نام ڈلایا ہوا تھا کسی چیز میں، وہ نام آ گیا اور پھر چلا گیا، خوشی میں چلا گیا، اس کو خوشی برداشت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کمال کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اس کمال کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ،
تم سے جب کوئی اچھا کام ہو جائے, کوئی خیر کی بات ہو جائے, تو کیا کہو, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ نے چاہا تو یہ چیز ہو گئی. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, تم سے کوئی غلط کام ہو جائے, کوئی گناہ سرزد ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, تو کہو یہ سب میری غلطی ہے, میری بیوقوفی ہے, میری نادانیاں ہیں سب جو میں نے یہ کیا ہے. تو یہ قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے, ہمیں سکھلاتا ہے. کوئی انعام ملے تو کیا کہے, ھذا من فضل ربی, یہ ہمارے رب کا بہت خصوصی انعام ہے. تو یہ بچوں کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اور انعام فرمایا ہے کہ ان کی محنتیں بھی رہی, ان کے مجاہدات بھی رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر راستے کو کیا ہے, ہموار کر دیا, آسان کر دیا. پچھلے ہی سال بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ بڑی محنت والا کورس ہے, ہمارا بچہ نہیں کر پائے گا. پہلے ہی کیا کر گئے, پہلے ہی سلنڈر کر گئے, رہ گئے بیچارے. اور جو چل پڑے وہ منزل تک پہنچ گئے. جو چل پڑے کیا ہے, جو چلا وہی پہنچے گا, جو بیٹھے بیٹھے سوچ رہا وہ پہنچے گا, وہ تو پہنچے گا ہی نہیں. جب آپ قدم بڑھائیے گا تب منزل تک پہنچیے گا, اور بیٹھے بیٹھے سوچتے رہیے گا کہ یہ بھی ہو جائے, یہ سوچ رہے ہیں آپ کہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے, تو کیسے کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے آپ. اور انسان اگر تہیہ کر لے اور پختہ ارادہ کر لے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد و اعانت چاہے, تو پھر راستے کھلتے ہیں. راستے کیا ہے, کھلتے ہیں. بظاہر مشقت ہے, بظاہر سخت ہے, لیکن اللہ کی مدد و اعانت پھر آتی ہے. انسان جب اس چیز میں لگتا ہے تب جا کر اس کے لیے راستے کھلتے ہیں. والذین جاہدوا میں یہ راز پوشیدہ ہے. تم مشقت کے لیے تیار تو ہو, تم محنت کے لیے تیار تو ہو. تمہارے گھر میں والد محترم تیار ہوئے کہ نہیں یہ سب نظام کرنا ہے, اب وہ صبح سے شام تک دوڑتے ہیں, پھر تجارت پہ لگتے ہیں, دکان کھول کر وقت دیتے ہیں, تمام سامان مہیا کرنا, گراہک سے بات کرنا, جو لوگ آتے ہیں ان کو ڈیل کرنا. ان کو ذہن میں آیا کہ نہیں مجھے یہ چیز صحیح چلانی ہے. آپ کا گھر چلنے لگا, صبح ٹفن مل گئی, اماں اٹھتی ہیں, محنت کرتی ہیں, ٹفن بناتی ہیں, صبح آپ کو بنی ٹفن مل گئی. آپ مدرسے آ گئے, مدرسے کے اساتذہ محنت کرتے ہیں, آپ پر خوب زیادہ توجہ کرتے ہیں. آپ کچھ نہیں جانتے تھے, آپ جاننے والے ہو گئے. آپ جاہل تھے, جانکار ہو گئے. آپ نا آشنا تھے, آپ تمام راہوں سے آشنا ہو گئے. آپ کو طریقہ نہیں معلوم تھا بات کرنے کا, آپ بات کرنے میں ماہر ہو گئے. کون ہے, ایک شخصیت لگی, ایک جماعت لگی, ایک فرد لگا, تو آپ کی زندگی میں نکھار آیا نہیں آیا, نکھار آ گئے. مدرسہ آپ کا چل رہا ہے تو چند لوگ محنت کر کے جڑ گئے. بظاہر تو بڑا سخت کام ہے, لیکن ارادہ کر کے لوگ لگے ہوئے, اللہ تعالیٰ سب نظام پورا کرا رہے. آپ کا وقت سے سب کام ہو رہا, آپ کو وقت سے بس مل رہی ہے, وقت سے اساتذہ کرام مل رہے ہیں, تمام چیزیں وقت سے ہو رہی نہیں ہو رہی. تو اصل کام ہے ارادہ کرنا, اللہ کی ذات پر نگاہ رکھتے ہوئے. اگلا کام اللہ تعالیٰ کا ہے, وہ جب چاہتے ہیں اس چیز کو آسان کر دیتے ہیں, سہل کر دیتے ہیں. جب عنایت فرمانے والے ہوتے ہیں تو عنایت فرما دیتے ہیں. بہانہ اللہ کی رحمت ڈھونڈتی ہے, جگہ پاتے ہی آپ کو وہ انعام مل جاتا ہے. اس لیے جو بچے حافظ ہوئے ہیں وہ قابل مبارکباد, جو آگے ارادہ کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہے, قابل مبارکباد ہے. ابھی پنجم میں بچے ہوں گے نہ ہوں گے, پنجم پرائمری کے بچے اب 1 سال 1.5 مہینہ ہوگا جو آپ کا سال پورا ہوگا, تو اس میں سے بچے کدھر آئیں گے, یہ تو پلس میں بھی آئیں گے, کچھ دوسری طرف بھی جائیں گے, خالی ہندو میں جائیں گے, کچھ تیسری طرف بھی جائیں گے, اسکول وغیرہ کا رخ کریں گے. تو جو مجاہدہ کے لیے تیار ہوگا تو وہ پھر کل یہاں بیٹھے گا. کل کیا ہوگا, کل وہ یہاں بیٹھے گا جب وہ مجاہدہ کا کرنے کو تیار ہوگا, مشقت کرنے کو تیار ہوگا. اس لیے جو پنجم کے بچے ہیں وہ اس بات کو خوب غور سے سنیں اور خوب اطمینان سے سوچے کہ دیکھو بھائی, آپ کا وقت خراب نہیں ہو رہا, آپ کو ایک وقت میں اجر و مرتین, ایک وقت میں ڈبل انعام ہے. آپ کا عصری علم بھی حاصل ہو رہا, آپ علم حاصل کرنے والے ہو رہے, آپ ساتھ ساتھ کیا ہو رہے ہیں, حافظ بھی ہو رہے. اس لیے 2 چیزیں جب اجر و مرتین چاہیے تو دونوں ہاتھ میں لڈو چاہیے, تو کچھ تو محنت کرنی پڑے گی, نہیں کرنی, محنت کرنی پڑے گی. اچھا, ایک تیسری بات سن لو, بات آپ ہی لوگوں کو چل رہی ہے, سنی لو. چلو, انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ جس چیز میں اپنے کو ڈھالنا چاہتا ہے وہ ایسے ہی بن جاتا ہے. ربڑ دیکھا ہے نا, ربڑ جتنی طاقت سے کھینچیے گا ویسے ہی وہ پھیلتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بنایا, انسانوں کو بنایا. ہم نے کتنی سوچ اپنی پھیلائی ہے, ہم نے کتنی چیزیں اختیار کرنے کے لیے اپنے کو تیار کیا. یہی انسان ہے, اس نے اپنے دماغ میں بیٹھا ہے کہ یہ چاند پہ جانا ہے, پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا, پہنچ گیا. بظاہر تو کوئی اسباب نہیں, بظاہر کسی بھی اعتبار سے پہنچنا مشکل تھا. آج جب پہلے دن جو سوچا ہوگا تو وہ تو ہنسی اڑا دیا گیا ہوگا, بیوقوفی والی بات کرتے ہیں. دوسری چھت پہ چڑھنے میں جو چکر آنے لگتا ہے کہ وہ چاند تک جانا ہے, لیکن اس نے ارادہ کیا. اس نے کیا کیا, ارادہ کیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جیسے جیسے اپنے کو پھیلاتا جائے گا ویسے ہی ہما جو ہے اس سے کام ہوتا چلا جائے گا. آپ نے اپنا روٹین بنایا, صبح اٹھے ناشتہ کریں گے دکان پہ, دوپہر میں ٹفن کھولیں گے, ناشتہ کریں گے, پھر دکان پہ, پھر وہیں بیٹھ کر پھر اٹھے گھر آ گئے. تو آپ کسی نظام کے تحت چلتے رہیے. آپ نے 3 کام, اب ایک دوست احباب آیا